السلام علیکم۔ حال ہی میں سائنسدانوں نے ایک ایسی تحقیق شائع کی ہے جو شاید تولیدی ٹیکنالوجی میں ایک بڑا قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، یہ بات تو ہے۔ انہوں نے انسانی جلد کے خلیات استعمال کر کے، آپ یقین کریں، ایسے بیضے یعنی ایگز بنائے ہیں جن سے ابتدائی ایمبریو بن سکتے ہیں۔ جی، یہ نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہوئی ہے تحقیق۔ ہاں، تو آج ہم اسی کا آپ کہہ لیں گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ آخر ہوا کیسے اور اس کے کیا معنی ہیں، کیا امکانات ہیں۔ تو جہاں تک میں سمجھا ہوں، بنیادی طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک عام جلد کے خلیے سے اس کا مرکزہ نیوکلیس جسے کہتے ہیں وہ نکالا، جی ہاں۔ اور پھر اسے ایک عطیہ کیے گئے بیضے میں ڈال دیا جس کا اپنا مرکزہ پہلے ہی نکالا جا چکا تھا۔ بالکل صحیح۔ اس عمل سے انہوں نے تقریباً 82 انسانی بیضے یعنی اوسائٹس تیار کیے اور پھر انہیں لیب میں فرٹیلائز بھی کیا گیا۔ اچھا، تو یہ بیضہ پھر اس شخص کا ڈی این اے رکھتا ہے جس نے جلد کا خلیہ دیا؟ جی بالکل، اور اسے پھر کسی دوسرے فرد کے سپرم سے برور کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی آپ دیکھیں اہمیت یہ ہے کہ یہ ان خواتین کے لیے ایک نیا راستہ کھول سکتا ہے جن کے پاس کسی بھی وجہ سے، جیسے عمر زیادہ ہو یا کوئی بیماری ہو، کینسر کا علاج ہوا ہو، ان کے پاس اپنے بیضے نہیں ہیں۔ تو وہ جینیاتی طور پر اپنا بچہ پیدا کر سکتی ہیں؟ جی، اپنا بچہ۔ یہاں تک کہ ایک اور دلچسپ امکان یہ ہے کہ یہ ہم جنس پرست مرد جوڑوں کو بھی ایسا بچہ پیدا کرنے کا موقع دے سکتا ہے جو جینیاتی طور پر دونوں پارٹنر سے متعلق ہو۔ یہ تو واقعی کافی بڑا امکان نظر آ رہا ہے، لیکن یہاں ایک بنیادی حیاتیاتی مسئلہ بھی تو ہے نا؟ جی، میرا مطلب ہے جلد کے خلیوں میں تو 46 کروموسومز ہوتے ہیں، جبکہ جو جنسی خلیات ہیں، بیضے اور سپرم، ان میں صرف 23 ہونے چاہیے۔ بالکل، یہ سب سے بڑا چیلنج تھا اصل میں۔ جلد کے خلیے میں معلومات کے سمجھے 2 سیٹ ہوتے ہیں، جبکہ جنسی خلیے میں صرف 1 ہونا چاہیے۔ ہاں، تو محققین کو یہ اضافی 23 کروموسومز کسی طرح نکالنے تھے بیضے سے۔ تو انہوں نے یہ کیسے کیا؟ یہ تو سننے میں ہی بہت پیچیدہ لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ آسان نہیں تھا۔ انہوں نے ایک خاص تکنیک استعمال کی جسے وہ میٹومیوسس کہہ رہے ہیں۔ میٹومیوسس؟ جی، یہ ایک طرح سے قدرتی خلیاتی تقسیم کی نقل ہے جس میں خلیہ خود ہی آدھے کروموسومز کو ایک طرف کر کے ضائع کر دیتا ہے۔ اچھا، تاکہ آخر میں بیضے میں صرف 23 کروموسومز باقی رہ جائیں۔ آپ ایسے سمجھیں جیسے تاش کے 46 پتوں میں سے آدھے بہت احتیاط سے نکال دیے گئے ہوں۔ یہ تو تکنیکی طور پر بڑی کامیابی لگتی ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر کامیاب رہا؟ کیا ان سے صحت مند ایمبریو بن پائے؟ دیکھیں، یہیں پر اصل رکاوٹ سامنے آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو بیضے اس طرح بنائے گئے ان میں سے بہت کم، شاید 9% سے بھی کم، وہ فرٹیلائزیشن کے 5-6 دن بعد بلاسٹوسس سٹیج تک پہنچے۔ بلاسٹوسسٹ؟ یہ وہی سٹیج ہے جب عام طور پر آئی وی ایف میں ایمبریو کو رحم میں منتقل کیا جاتا ہے، صحیح؟ جی بالکل وہی۔ لیکن اس سے بھی اہم اور تشویشناک بات یہ تھی کہ جو چند ایمبریو اس سٹیج تک پہنچے بھی، ہاں، وہ سب کے سب کروموزوم کے لحاظ سے غیر معمولی تھے۔ ان میں کروموزومز کی کل تعداد یا تو غلط تھی یا ہر جوڑے سے ایک نہیں تھا۔ کیا مطلب سب کے سب؟ تو اس کا تو سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اس تحقیق سے فی الحال کوئی صحت مند بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ جی، ان سے صحت مند بچوں کی توقع بالکل نہیں تھی۔ میں نے بھی پڑھا تھا کہ UCLA کی ایمنڈر کلارک جیسے دوسرے ماہرین ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ایک اہم آغاز تو ضرور ہے، ایک متاثر کن پیش رفت ہے، لیکن بانجھپن کے علاج کے طور پر تو یہ ابھی بالکل تیار نہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس ٹیکنیک کو کلینک میں محفوظ اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے قابل بنانے کے لیے ابھی بہت زیادہ وسیع تحقیق کی ضرورت ہے، شاید 1 دہائی لگ جائے یا اس سے بھی زیادہ۔ تو حفاظت اور افادیت، یہ 2 سب سے بڑے سوالیہ نشان ہیں ابھی۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک اور بات، اس تحقیق میں جو بنیادی تکنیک استعمال ہوئی، SCNT، یہ نام کچھ سنا سا لگ رہا ہے۔ جی ہاں، SCNT یعنی سومیٹک سیل نیوکلیئر ٹرانسفر، یہ وہی تکنیک ہے جو 1997 میں ڈولی بھیڑ کو کلون کرنے کے لیے استعمال ہوئی تھی۔ اوہ اچھا، تو کیا یہ کلوننگ ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہاں مقصد کلون بنانا نہیں ہے، یہاں مقصد ہے 2 والدین سے جینیاتی مواد رکھنے والا ایمبریو بنانا، ایک جس نے جلد کا خلیہ دیا اور دوسرا جس نے سپرم دیا۔ سمجھ گیا۔
لیکن چونکہ یہ تکنیک کلوننگ سے جڑی ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس ٹیکنالوجی کو طبی استعمال میں لانے کے لیے جو ریگولیٹری منظوری ہوتی ہے اس میں بھی اضافی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک پہلو ہے۔ تو اگر ہم ساری بات کا خلاصہ کریں تو سائنسدانوں نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ جلد کے خلیے سے بیضا بنانا ممکن ہے، ایک طرح کا تصور کا ثبوت جسے کہتے ہیں۔ جی، پروف آف کانسیپٹ۔ لیکن عملی طور پر ایک محفوظ اور مؤثر علاج کے طور پر یہ ابھی بہت بہت دور کی بات ہے۔ بالکل، یہ بلا شبہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ مستقبل میں بانجھ پن اور شاید اسقاط حمی کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن فی الحال اس کی حدود بہت واضح ہیں اور مزید تحقیق کی شدید ضرورت ہے۔ ہمیں آپ کہہ لیں محتاط امید رکھنی چاہیے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نکتہ ناظرین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ اگر صرف فرض کریں اگر کبھی یہ ٹیکنالوجی مکمل طور پر محفوظ اور مؤثر ہو جاتی ہے تو بانجھپن کے علاج سے ہٹ کر یہ تولید، خاندان کے تصور اور جنایات کے بارے میں ہمارے نظریات کو کس طرح نئی شکل دے سکتی ہے، اس پر غور کیجیے گا۔